بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ تو کل میں نے آپ لوگوں کو کیا بتا دیا تھا؟ کل میں نے آپ لوگوں کو اسباب الارث میں اسباب یعنی سبب کی تعریف میں نے سمجھا دیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسباب الارث کتنے ہیں، بتایا تھا نا؟ تو اسباب الارث کتنے ہیں، اسے کیا نوٹ کیا آپ لوگوں نے، کیا لکھا ہے، کتنے ہیں، کون کون؟ اچھا ٹھیک۔ تو آج بتا رہا ہوں، لکھو اسباب الارث ثلاثۃ۔ وراثت کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے النسب، نسب، اور نمبر 2 ہے النکاح، نکاح، نمبر 3 ہے ولا۔ ولا۔ ٹھیک ہے نا؟ لکھو النسب۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ تینوں نام لکھ لیا نا آپ لوگوں نے، نسب، نکاح، ولا۔ اب میں ایک ایک کو بتا رہا ہوں اور اس کی تشریح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیا اتنا کیا بول رہے ہو جی؟ لکھو النسب۔ اب اسے میں بتا رہا ہوں پہلے، نسب کیا ہے؟ نسب کے معنی ہے القرابہ۔ نسب کے معنی ہے القرابہ، تو یہ بھی بہت عام سا لفظ ہو گیا۔ وَهِيَ صِلَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ سَبَبُهَا وِلَادَةٌ قَرِيبَةٌ أَوْ وِلَادَةٌ بَعِيدَةٌ۔ نسب اسی کو بولتے ہیں۔ وَهِيَ صِلَةٌ، نسب ایک تعلق ہے۔ نسب کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان، 2 لوگوں کے درمیان کا ایک تعلق ہے۔ سببها ولادۃ قریبۃ او ولادۃ بعیدہ، جس تعلق کا سبب قریبی ولادت بھی ہو سکتا ہے اور دور کی ولادت بھی ہو سکتا ہے، جس کا تعلق۔ میرا خیال ہے یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن بہرحال اتنا تو آپ نوٹ کر لیجئے اور لکھ لیجئے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب بولتے ہیں القرابہ، وہی الصلۃ، اور قرابہ کیا ہے؟ وہی الصلۃ بین اثنین سببها ولادۃ قریبۃ او بعیدہ، وہ 2 لوگوں کے درمیان کا ایک تعلق ہے جس کا سبب ولادت قریبہ ہے یا ولادت بعیدہ ہے۔ دیکھو اب اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کا تعلق ولادت سے ہے، جیسے باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹا، یا ماں باپ اور بیٹا بیٹی۔ تو بیٹے کا تعلق باپ سے ہے کہ نہیں ہے؟ قرابت ہے نا؟ یہاں قرابت کا سبب کیا ہے؟ ولادت ہے، کیونکہ باپ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ماں اور بیٹی یا بیٹے کا تعلق ہے، قرابت ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ایک نے کسی کو جنم دیا ہے۔ یہ ہوئی ولادت قریبہ۔ اچھا یہ بتاؤ، دادی اور پوتی کا کوئی تعلق ہے؟ دادی اور پوتی، یہ بھی تو قرابت داری میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرابت میں، نسب میں ہے۔ تو کیا پوتی نے
دادی نے پوتی کو جنم دیا ہے، جنم دیا ہے نہیں دیا ہے، لیکن ولادت قریبہ نہیں ہے بلکہ ولادت بعیدہ ہے۔ دادی نے اس کے باپ کو جنم دیا ہے، اس کے باپ نے اس کی بیٹی اپنی بیٹی کو جنم دیا ہے، تھوڑا ایک اسٹیپ دور ہو گیا۔ تو یہ ہے یہ تعلق، اس کا مطلب دادا اور پوتی کا جو تعلق ہے یہ تعلق ولادت ہی سے ہے، کیونکہ دادا نے اس کے باپ کو جنم دیا اور اس نے اس کی پوتی کو جنم دیا ہے۔ تو پوتی اور دادا کا تعلق ولادت سے ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن یہ ولادت قریبہ ہے کہ ولادت بعیدہ ہے؟ یہ کیا ہے، ولادت قریبہ کی بعیدہ؟ ہاں یہ ولادت بعیدہ ہے، لیکن ایک باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہے یہ بھی ولادت ہی کا ہے۔ بھائی دونوں کا آپس میں تعلق ہے، ایک وہ نسب میں ہے، قرابت ہے دونوں کا آپس میں، تو اس قرابت کا تعلق بھی تو ولادت ہی ہے۔ ہاں لیکن یہاں ولادت قریبہ ہے، ڈائریکٹ جنم دیا ہے کہ نہیں؟ تو میرا خیال ہے آپ نسب سمجھ گئے ہوں گے، نسب کی تعریف۔ نسب کیا ہوا؟ نسب کیا ہوا بتاؤ؟ ہاں نسب ایک قرابت کا نام ہے، اور کیسے قرابت؟ جو دو لوگوں کے درمیان ایک تعلق ہے، جس کا دو لوگوں کے درمیان ایک تعلق ہے اگر کہہ دیا جائے تو ایسے دوست بھی تو آ جائے گا، دوستی کا بھی تو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس تعلق کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ احسان اور دوستی نہیں، اس کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ ولادت قریبہ ہونا چاہیے یا ولادت بعیدہ ہونا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تعلق ہے قرابت کا۔ اچھا ایک بات اس میں اور بھی جان لو، اس میں کئی طرح کی جو ہے ولادت سے متعلق کئی طرح کی باتیں آ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میت نے کسی کو جنم دیا ہو، میت نے کسی کو جنم دیا ہو، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو اپنے پیچھے بیٹا بیٹی پوتا پوتی چھوڑ کے گیا ہے، تو یہاں ولادت کا تعلق ہے اس طرح سے کہ میت نے کسی کو جنم دیا ہے۔ ایسا بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ میت کو وارث نے جنم دیا ہو، میت کو ان لوگوں نے جنم دیا ہو جو وارث میں سے ہوں، جو ورثہ میں سے ہوں، جیسے بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کی جائیداد میں حصہ پا رہے ہیں اس کے ماں باپ۔ بھائی جس طرح ماں باپ کی جائیداد میں بیٹے بیٹیوں کا حق ہے، ایسے بیٹے بیٹیوں کی جائیداد میں بھی ماں باپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میت نے ورثہ کو جنم دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ جیسے اس کی مثال، باپ کا انتقال ہوا اور اپنے پیچھے بیٹے بیٹیوں کے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ میت نے ورثہ کو جنم دیا ہے، یہ بھی ہوا ولادت کا تعلق۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میت کو ورثہ نے جنم دیا ہو سکتا ہے نا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کے ورثہ اس کے ماں باپ ہوتے ہوں، تو یہاں بھی ولادت ہی کا تعلق ہے کہ نہیں تعلق ہے ولادت کا؟ تیسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ میت کو ورثہ نے جنم دیا ہو، نہ ورثہ نے میت کو جنم دیا ہو، بلکہ میت اور ورثہ ایک ہی جگہ سے جنم پائے ہوں۔ میت کا جنم جہاں سے ہوا ہے، جہاں سے تعلق میت کا ہے جنم کا، وہیں سے تعلق ورثہ کا بھی ہے جنم کا۔
یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مان لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنے ورثہ میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جیسے مان لو زید کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں اس کا ایک بھائی ہے اور اس کی ایک بہن ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میت نے ورثہ کو جنم دیا ہے، نہ یہی کہیں گے کہ ورثہ نے میت کو جنم دیا، کیونکہ آپس میں دونوں میت اور ورثہ یہ بھائی بہن ہیں اور ایک دوسرے کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے. تب کیسے ان کا جنم اچھا بہن بھائی آپس میں یہ نسبی ہے کہ نہیں؟ نسبی رشتہ دار ہیں، ہے نا؟ ہاں، ان کا رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے نسب کا ہے. تو نسب کا تعلق کیسے ہوا؟ نسب کا تعلق اس طرح سے نہیں ہوا کہ میت نے اپنے بھائیوں کو جنم دیا ہے یا بھائیوں نے میت کو جنم دیا ہے، اس طرح سے نہیں ہوا، بلکہ اس کو اس طرح جوڑا جائے گا کہ میت کا جنم جہاں سے ہو، جو اس میت کے ماں باپ ہیں وہی ورثہ کے بھی ماں باپ ہیں. تو جہاں سے تعلق، نسبت جہاں سے میت کی ہوتی ہے، ورثہ کی بھی نسبت وہیں سے ہوتی ہے. تو اب جنم کا تعلق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جیسے تمہارے جو ماں باپ ہیں وہی تمہارے بھائیوں کے، تمہاری بہنوں کے بھی ماں باپ ہیں. تو آپس میں تم لوگوں کا تعلق جنم کا ہوا. کیسے؟ اس طرح سے نہیں جنم کا تعلق ہوا کہ تم نے اپنے بہن بھائیوں کو جنم دیا ہے یا تمہارے بہن بھائیوں نے تم کو جنم دیا ہے، بلکہ اس طرح سے کہ تمہارا جنم جس اصل سے ہوا ہے، جس جڑ سے ہوا ہے، جہاں تک تمہاری جڑ پہنچتی ہے وہیں تک تمہارے بھائیوں کی بھی جڑ پہنچتی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی ان کا بھی تعلق آپس میں ولادت کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا ولادت کا تعلق. تو اب ہم اس کی نسب کی بھی تشریح کر رہے ہیں. میرا خیال ہے نسب خوب اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نسب کی تعریف یہی ہے، النسب القرابہ. القرابہ کیا ہے؟ وہی صلۃ بین اثنین سببها ولادۃ قریبۃ او ولادۃ بعیدہ. نسب بولتے ہیں قرابت، اور وہ ایسا تعلق ہے دو لوگوں کے درمیان جس کا سبب قریب کی ولادت بھی ہو سکتا ہے اور یا بعید کی ولادت بھی ہو سکتا ہے جس کا سبب. اب چلیے، نسب کی گویا میں نے 3 طرح سے تشریح کیا نا، کہ یا تو میت نے ورثہ کو کہ میت نے ورثہ کو جنم دیا ہو. تم لوگوں میں سے کوئی لگا رکھا ہے کیا؟ میت نے ورثہ کو جنم دیا ہو، ایک شکل یہ ہو گئی. ایک شکل ہو گئی کہ ورثہ نے میت کو جنم دیا ہو، اور ایک یہ ہے کہ نہ میت نے ورثہ کو نہ ورثہ نے میت کو جنم دیا ہو. ایسا نہ ہو دونوں شکلیں، بلکہ یہ ہو کہ جہاں سے تعلق میت کا ہے اصل کا، وہیں سے تعلق ورثہ کا بھی ہے اصل کا. یہ 3 شکلیں ہو گئیں. لہذا اس اعتبار سے نسب کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے اس قرابت کو. تو لکھو، نسب اور قرابت ایک ہی چیز ہو گئی نا. اگر اس قرابت کا تعلق ولادت قریبہ یا بعیدہ ہے تو وہی قرابت نسب ہے اور وہی نسب قرابت ہے. تو لکھو، والقرابت تنقسم الى 3 اقسام. القرابت تنقسم الى 3 اقسام. قرابت 3 قسموں میں منقسم ہے. قرابت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 الفروع، فرع کی جمع فروع. نمبر 2 الاصول، اصل کی جمع اصول. نمبر 3 الحواشی، حاشیہ کی جمع الحواشی. یہ جو میں نے قرابت کی 3 شکلیں، ولادت قریبہ بعیدہ کی جو میں نے 3 شکلیں جوڑا ہے، انہی 3 شکلوں کے اعتبار سے اس کی 3 قسم ہو گئی ہیں.
फुरू, उसूल और हवाशी। समझ गए ना? मान लीजिए बाप का इंतकाल हुआ और उसके वर्षा में बेटे बेटियां हैं, तो यहाँ बाप जो होगा वो अस्ल होगा। मय्यत क्या है यहाँ? नहीं, मय्यत अस्ल है। अरे भाई मरने वाला बाप है या माँ है और उसके वर्षा बेटे बेटियां हैं, तो मय्यत अपने वर्षा की क्या हुआ? अस्ल हुआ कि फरा? अस्ल है। और या मरने वाला बेटा है और उसके वर्षा में उसके माँ बाप हैं, तो मय्यत यहाँ क्या है? वर्षा की फरा है। मरने वाला भाई है और उसके वर्षा में उसके भाई बहन है। एक आदमी मरने वाला है, उसके वर्षा में उसके भाई बहन है, तो ये उसूल फुरू नहीं है, बल्कि आपस में ये इनको हवाशी कहा जाएगा। हवाशी बोलते हैं कि मय्यत का जहाँ से ताल्लुक़ हो वहीं से ताल्लुक़ वर्षा का भी हो, या मय्यत की जो अस्ल हो। अस्ल यानी जब फ़राइज़ के इस्लाम में हम अस्ल बोलेंगे यार, तो इससे माँ बाप ही समझोगे। सुन लो, फ़राइज़ के इस्तिलाह में जब हम अस्ल बोलेंगे तो माँ बाप, फ़रा बोलेंगे तो उसकी औलाद समझोगे, है ना? और हवाशी बोलेंगे तो इससे भाई बहन समझोगे। फ़राइज़ के इस्तिलाह में इस रिश्ते को हाशिया बोलते हैं, क्योंकि ना अस्ल है ना फ़रा है। हाशिया बोलते हैं कि मय्यत का जहाँ से ताल्लुक़ हो, यानी मय्यत के जो उसूल हों वही हवाशी के भी उसूल हों, वही क्या नाम हो, वर्षा के भी उसूल हों। या हम कह सकते हैं वर्षा के जो उसूल हों, उसूल माने माँ बाप, वर्षा के जो उसूल हों वही उसूल मय्यत के हों, या मय्यत के जो उसूल हों वही उसूल वर्षा के हों। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे का जो ताल्लुक़ होगा वो हवाशी का होगा। ठीक है ना? तो कराबत की कितनी किस्में हो गई? क्या लिख लिया आप लोगों ने? फुरू, उसूल, हवाशी। ठीक है? तो इसमें नंबर 1 लिखो अल-फुरू। नंबर 1 लिखो अल-फुरू। फुरू लिख लिया। इसके आगे ब्रैकेट में पहले एक मसला लिख लो, तब बात समझ में आएगी। लिखो अल-मय्यत, अल-मय्यत करके लिखो अल-मय्यत। ठीक है? और मय्यत में लिख लो ते के ऊपर अबुन के माने बाप, और उसके वर्षा में लिख लो इब्न और बिन्त, ये लिख लो। हाँ, इसको ब्रैकेट में लिख लो ताकि समझने में आसानी हो। अभी मैं इसकी इस्तिलाह जब बताऊंगा तो आपको जो ये फिगर में बता रहा हूँ इससे आपको समझने में आसानी होगी। अल-मय्यत में आपने ऊपर बाप लिख लिया, यानी मरने वाला कौन है? किसी का बाप है, और उसके वर्षा में कौन कौन है? उसके बेटे हैं और बेटियां हैं। ठीक है? अब फुरू किसे बोलते हैं? नोट करो इसको। हुमुल लदीन यंतमून इला, इंतमा इला के माने मंसूब होना। इंतमा इला के माने इंतमा, हमजा, नून, ते, मीम, या के ऊपर अलिफ। इंतमा यंतमी, इंतमा के माने मंसूब होना। हुमुल लदीन यंतमून इलल मय्यित, बेवेलादतिही इयाहुम, बेवेलादतिही इयाहुम। लिख लिया इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ, फुरू बोलते हैं वो ऐसे लोग हैं जो लोग मय्यत की तरफ मंसूब होते हैं। बेवेलादतिही, ही में हा की जिम्मे जारी मय्यत की तरफ।
میت کے جنم دینے کی وجہ سے ان لوگوں کو، دیکھو اب جو میں نے بریکٹ میں مسئلہ لکھایا ہے اس میں فروع ابن اور بنت ہوں گے، یہ فروع ہیں، یہ لوگ میت کی طرف منسوب ہیں کہ نہیں منسوب ہے میت کی طرف؟ کیوں منسوب ہے میت کی طرف؟ بے ولادت المیت ایاہم، کیونکہ میت نے ان کو جنم دیا ہے، بے ولادت ہی، اس کی ولادت کی وجہ سے، کس کے؟ میت کے، میت کے جنم دینے کی وجہ سے، ایاہم ان لوگوں کو، کیونکہ میت نے ان کو جنم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولادت کا جو یہاں معنوی اعتبار سے فاعل ہے وہ ہو کی ضمیر ہے، اور ایاہم یہ ولادت کا مفعول ہے، سمجھ گئے نا؟ جسے کہا جائے ضربک زیدن، معنی ہوگا تمہارا زید کو مارنا، تو مصدر اپنے فاعل کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے نا، اور اپنے مفعول بھی کی طرف بھی ہوتا ہے، تو یہاں ضربک زیدن ولادتہ ایاہم، ان کا جنم دینا ان لوگوں کو، تو کن کا جنم دینا؟ میت کو جنم دینا کی وجہ سے ان لوگوں کو۔ فروع کی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب میں کیا نام ہے اس میں اس کے تحت کون کون لوگ وارث ہوں گے؟ اصول اور حواشی۔ اصول کے تحت کون کون لوگ وارث ہوں گے؟ حواشی کیا ہے، اور اس کے تحت کون کون لوگ وارث ہوں گے، اس چیز کو ٹھیک سے سمجھ لیجئے، اور بار بار کم سے کم 4-5 بار اس کو دہرا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تب میں اس کو آگے اس کی تشریح کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔